السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ایسے اس سے ڈرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت اس وقت آنی چاہیے کہ جب تم مسلمان ہو، سچے مسلمان ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل اپنے خوف سے، اپنے ڈر سے معمور فرمائے۔ جو بندہ خوف کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، پھر دنیا اس سے ڈرا کرتی ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، دنیا اس کے آنسوؤں کو موتیوں کی طرح چن لیتی ہے۔ آئیے اس رحیم و کریم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے رونا سیکھیے۔ کہتے اللہ کی بارگاہ میں رو نہیں سکے تو رونے والی شکل ہی بنا لو، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنے والا، اس کی بارگاہ میں جولی پھیلانے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ رب تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ بعض بزرگوں کی باتیں ہماری سمجھ سے اونچی ہوتی ہے، ان کا اور رب کا معاملہ، ان کا اور مخلوق کا معاملہ۔ ان کے پاس ایک عورت آئی، خاتون آئی، اور کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی۔ آپ محراب کی طرف، قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے تھے، وہ پیچھے آئی۔ آپ کو محسوس ہو گیا کوئی عورت آئی ہے۔ اچانک اس عورت کا وضو ختم ہو جاتا ہے، آواز آتی ہے تھوڑی سی، وہ عورت شرمندہ ہو گئی۔ تو آپ نے اونچی آواز میں کہا میری بہن بتاؤ کیا بات ہے، میں اونچا سنتا ہوں۔ پھر جب تک وہ زندہ رہی آپ اسی طرح اونچا سنتے رہے۔ یہ وہ اللہ والے ہیں جو کسی کو بے عزت نہیں کرتے، عزتیں عطا کرتے ہیں۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے لوگوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت خواجہ حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک زینت ہے۔ عورت کی زینت اس کا سنگار ہے، اس کا ظاہری سجاؤ ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا عبادت کی زینت اللہ کا خوف ہے۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اس کی عبادت کا رنگ اور ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے رکوع کا رنگ اور ہے،
جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے سجدے کا رنگ اور ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوف خدا سے ہمارے دل معمور فرمائے۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے رب اسے پھر اگلے جان ڈراتا نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے رب اس کی قبر کو امن والا کرتا ہے۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے رب اس کا حشر امن والا کرتا ہے۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے رب اسے پل صراط سے خیر و عافیت کے ساتھ گزار دیتا ہے۔ آؤ ایمان والو، اللہ سے اس کا خوف بھی مانگا کرتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے رب تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس کے دامن کرم میں نمٹ جایا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمارے اسلاف نے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زندگی، ابتدائی زندگی ایک چور کی زندگی ہے، ڈاکو کی زندگی ہے۔ قافلے لوٹتے ہیں اور قافلے لوٹتے ہیں، اپنا جتھا بنایا ہوا ہے۔ وہ اپنے جتھے کے ساتھ قافلے کی شاہراہ پہ کھڑے تھے جہاں سے قافلہ گزرتا تھا، تو اچانک قافلے کے اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز آئی۔ محسوس ہو گیا قافلہ نزدیک آ رہا ہے، اور جب بالکل قافلہ ان کی رینج میں آ گیا، اب وہ ان کے آدمی حملہ کرنے والے تھے۔ اچانک ایک قرآن کا قاری اسی قافلے میں قرآن پڑھ رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کا وقت نہیں آیا کہ اب بھی اللہ کے ذکر سے ان کے دل جھک جائے، ان کے دلوں میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا اس قاری کا، شاید اس کی زبان میں کیا اثر تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ قافلہ گزر گیا، سارے پاس آگے، کہنے لگے سردار ہوا کیا، اتنا قیمتی قافلہ آپ نے چھوڑ دیا، آپ کی آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم نے سنا نہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کا بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے ان کے دلوں میں خشوع پیدا ہو جائے؟ یا اللہ وقت آ گیا، یا اللہ وقت آ گیا، یا اللہ وقت آ گیا، مجھے معاف کر دینا۔ اللہ کی بارگاہ میں اتنا روئے کہ جب رونے کے لیے بیٹھے تھے اس وقت تو ایک ڈاکو تھے، لیکن جب رو کر سر اٹھایا تو اللہ نے اسے اپنا ولی بنا لیا تھا۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ من خاف اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کا خوف اسے ہر نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اسے برائی سے بچاتا ہے۔ جو برائیاں کرتے ہیں دل میں خوف نہیں ہوتا، جس کے دل میں خوف ہو جائے وہ برائی نہیں کرتا، وہ کسی کی بدخوئی نہیں کرتا، وہ چوری چکاری نہیں کرتا، وہ کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالتا، کہ اسے نیلی چھت والے کا ڈر ہے۔ اور جب ہمارے سامنے ہمارا ابا ہو ہم کوئی غلطی نہیں کرتے، بڑا بھائی ہو ہم کوئی غلطی نہیں کرتے، ہمارا استاد ہو ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، لیکن وہ نیلی چھت والا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس کے فرشتے بھی مقرر ہیں، نیکی اور بدی لکھنے والے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اتنے افراد دیکھ رہے ہیں، پھر ہم کیسے گناہ کر جاتے ہیں؟ آؤ ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو اور کہو یا اللہ آج کے بعد ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے، کوئی جرم نہیں کریں گے۔ یہ سر جھکے گا تو تیری بارگاہ میں جھکے گا، سبحان ربی اللہ اللہ کا ترانہ ہم گائیں گے، ہمارے دل خوف خدا سے لبریز ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں جس کا دل خوف خدا سے لبریز ہوتا ہے اللہ اس کے دل کو منور کر دیا کرتا ہے۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے جن کے سر پہ رحمت للعالمین کا تاج سجایا، جب تک آپ نہیں جائیں گے کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت کا سب سے پہلے دروازہ آپ کھولیں گے، آپ کے بغیر کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ سب سے پہلے جنت جانے والے سر پہ رحمت للعالمین کا تاج سجا ہے، سب نبیوں کے سردار ہیں۔
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں، فخر نہیں کر رہا، اللہ کی نعمت بیان کر رہا ہوں۔ وہ اللہ کے محبوب جب نماز کی نیت باندھتے ان کے سینے سے یوں آواز آتی سی جیسے چولہے پہ چڑی ہنڈیا سے آواز آیا کرتی ہے۔ یہ خوف خدا کا عالم تھا، ان سے خوف خدا سیکھا، اللہ کا خوف سیکھا۔ کس نے؟ صحابہ کرام نے، آپ کے یاروں نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر رات میں نے اپنی امت کو جنت جاتے دیکھا ہے، میری امت جنت سے جا رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا، رب نے مجھے وہ نظارہ کروایا۔ اب صدیق ان کا دل خوشی سے اچھل اٹھا، عرض کی آقا کیا اچھا منظر ہوتا کہ آپ مجھے بھی وہ منظر دکھا دیتے، آپ میں کون سی بڑی بات ہے، ذرا سا اشارہ کرتے مجھے بھی وہ منظر نظر آ جاتا، میں خوشی دیکھتا آپ کے چہرے پہ کتنی خوشی ہے جب آپ کی امت جنت میں جا رہی تھی۔ فرمایا ابو بکر کیسی باتیں کرتے ہو، سب سے پہلے تو ہی جنت میں جا رہا تھا، سب سے پہلے تو ہی جنت میں جا رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے اتنا سنا، یہ وہ ہے جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارتیں دی، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی، یہ وہ صحابی رسول اور اللہ کے بندے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں کہ جب معراج کی رات واپس آ رہے تھے سرکار نے فرمایا جبریل اب لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے، آج تک کوئی جھوٹا مجھے نہیں کہہ سکا، لیکن جب میں کہوں گا میں رات کے تھوڑے حصے میں مسجد یکساں گیا واپس آیا، آسمانوں پہ گیا واپس آیا، لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے۔ جبریل مسکرا کہنے لگے سرکار گھبراتے کیوں ہو، ابو بکر جو سچا کہنے والا موجود ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک پرندہ دیکھا، اڑتا ہوا پرندہ، کہنے لگے کاش میں ابو بکر نہ ہوتا یہ پرندہ ہوتا، کاش میں ابو بکر نہ ہوتا یہ پرندہ ہوتا۔ لوگ اسے پکڑتے، شکار کرتے، ذبح کر کے اور اس کا شوربہ بنا کے چسکی لے کے پی جاتے، اس کی ہڈیاں کھا جاتے۔ کاش ابو بکر انسان نہ ہوتا، یہ ہوتا لوگ اسے ختم کر دیتے۔ وجہ یہ ہے کہ مجھے موت سے بھی ڈر لگ رہا ہے، مجھے آخرت سے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت، یہ ہمارے بڑے اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چولہے پہ رکھی گئی ہنڈیا کی طرح آواز آتی، اللہ سے ڈرتے۔ صدیق اکبر ڈرتے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجا ہوتا تو میرا عمر ہوتا جسے اللہ نبی بنا لیتا۔ لیکن رو رو کے یہ حالت ہو گئی تھی، ان کے یہاں 2 لائنیں بن گئی تھی، آنسو جہاں بہتے ہیں وہاں لائنیں بن گئی، ہر وقت روتے رہتے تھے۔ کہاں عمر ہے جس کی ہیبت سے، جس کی سلطنت سے، جس کے روب سے کیسر و کسریٰ اپنے محل میں بیٹھے کانپتے ہیں، عمر مدینہ طیبہ میں رو رہا ہے کہ اگر پوری سلطنت میں ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر قیامت کے دن جواب دہ ہوگا، میں اللہ نے میرے ذمے ایک کام لگایا ہے، کاش یہ وقت آتا ہی نہ، کاش اس وقت سے پہلے ہی میں ریزہ ریزہ ہو جاتا، خاک ہو جاتا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے سب ڈرا کرتے تھے، سب خوف میں مبتلا ہوتے تھے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب فسادی لوگ شہید کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ کے گھر میں آتے ہیں اور آپ کو تلوار مار کے زخمی کرتی ہیں، بازو آپ کا کٹتا ہے، آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ اندر سے روتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی، فرمایا ظالمو اس آدمی کو مارتے ہو جو ایک رکعت میں کھڑا پورا قرآن پڑھ جاتا تھا، جو ایک رکعت میں کھڑا پورا قرآن پڑھ جاتا تھا، اس آدمی کو مار رہے ہو۔ ایک آدمی کوفہ کے بازار میں گیا، مانگنے والا تھا، منگتا تھا، وہ گیا ایک مسجد میں گیا، مسجد میں دیکھا ایک بابا نماز پڑھ رہا ہے اور شام کے بعد رو رہا ہے، وہ بھی بیٹھ گیا، سلام پھیرا، بابے نے پوچھا بھائی تو کون ہے، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، اتنے دن سے بھوکا ہوں، مجھے کو کھانا چاہیے۔ فرمایا 2 گلیاں چھوڑ
کے ایک سخی کا گھر ہے، وہاں دیکھ آدمی آتے جاتے ہوں گے، تو بھی جا کے وہاں کھانا کھا لے۔ وہ گیا، جا کے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے گھر والوں سے کہا یار تھوڑا سا مجھے کھانا دے دو۔ وہ کہیں گے کیا کرو گے، اتنا کھا لیا ہے؟ ارے مسجد میں ایک بابا بیٹھا ہے، میں اسے جا کے کھانا دوں، وہ بھی مجھے کئی دن سے بھوکا نظر آ رہا ہے۔ گھر والے نے اتنا سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یہ اسی کا تو گھر ہے جس کو تو دیکھ کے آیا ہے، اس کا نام علی مرتضیٰ ہے اور مجھے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، میں ان کا بیٹا، بڑا بیٹا حسن ہوں۔ میرے گھر میں تو ہر وقت کھانا چلتا رہتا ہے، لیکن وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے روتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بارگاہ میں رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے، رب کی شان کریمی موتی سمجھ کے اسے چن لیتی ہے۔ اللہ مہربانی فرماتا ہے، اللہ کرم فرماتا ہے۔ آؤ ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور اس وقت آنسو بہاتے ہیں۔ یہ آنسو ہمارے گناہوں کو مٹا دیں گے، یہ آنسو ہماری خطاؤں کو مٹا دیں گے، یہ آنسو ہماری غلطیوں کو، جرموں کو مٹا دیں گے۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں رونا تو سیکھو۔ جو اللہ کی بارگاہ میں آنسو تر کرتا ہے، رب تعالیٰ اس پہ مہربانی اور فضل کیا کرتا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بے شمار لوگ ایسے پیدا کیے کہ جیسے ان جیسا کوئی شاید نظر ہی نہ آتا ہو۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ جب ان کے پاس کوئی ذکر ہوتا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آج ہی یہ قبر کا کوئی عذاب دیکھ کے آئے ہیں، ڈر رہے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف کرتے ہیں۔ آئیے اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں ڈرتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی کو کون نہیں جانتا، ان کے نام کو کون نہیں جانتا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، بعض روایات میں آتا ہے، انی لاجد ریح الرحمن من قبل الیمن، مجھے یمن کی جانب سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ یمن میں کون رہتا ہے؟ اویس کرنی رہتے ہیں، اور وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں۔ اور جب اس نے دیکھا، کسی نے دیکھا ویس کرنے کو، تو پوچھا، فرمایا دنیا میں ایسے ہو جا جیسے تجھے دنیا کو قتل کر دیا۔ ڈر اللہ سے خوف کر۔ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا قیام کی جگہ نہیں ہے۔ ہم نے یہاں بڑے محل بنائے، بڑی کوٹھیاں بنا لی، بڑے مکان بنا لے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ جانے کی جگہ ہے۔ پوچھو ان سے جو جا چکے ہیں اب ان کی کیا حالت ہے۔ وہ کہ ایک مرتبہ کہتے ایک مرتبہ اور جانے کا موقع مل جائے، ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوگے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ آؤ آج وقت ہے اللہ اللہ کرنے کا، رب کو یاد کرنے کا۔ جو رب کو یاد کرتا ہے، رب اپنے کرم کے دروازے اس کے لیے کھول دیا کرتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک آدمی تھا، وہ قبر کھودی جا رہی، فرمایا دیکھا تیرا گھر، اپنا گھر دیکھ لے۔ کہنے لگا خالی، ہاں خالی، ادھر ہمارے گھروں میں صوفے ہیں، ادھر ہمارے گھروں میں بیڈ ہیں، ادھر ہمارے گھروں میں کرسیاں ہیں، ہمارے گھروں میں لحاف ہے، ہمارے گھروں میں سردی اور گرمی سے بچاؤ کے لیے طریقے موجود ہیں، بعض نے اے سی بھی لگائے ہیں، پنکھے لگائے ہیں، اور قبر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اب ہمت کر لے، اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا لے، اللہ کو یاد کر لے، رب کا ذکر کر لے، نیکیاں کر لے۔ جیسے جیسے تو نیکیاں کرے گا، رب تیری قبر بھی کھولتا جائے گا، رب تیری قبر میں رحمتیں بھی نازل فرماتا جائے گا۔ بندہ مومن قبر میں جاتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے بول، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، بڑی سخت آواز میں، کرخت آواز میں کہتے ہیں۔ فرشتے آئے ہیں کس لیے؟ امتحان لینے کے لیے۔ قبر میں آدمی تنہا ہے، کوئی پاس یار نہیں، سجن نہیں، کوئی اس کا بھائی نہیں، بیٹا نہیں، اماں ابا نہیں، جان قربان کرنے والا میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اکیلا قبر کے اندر ہے۔ وہ دیواروں سے نکلتے ہوئے آ جائیں گے، اور اس وقت وہ کہیں گے بتا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اور جس کو اللہ مہربانی کہے گا وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ کہیں گے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟
کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات کے بارے میں بتا دنیا میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہے گا ہوا محمد الرسول اللہ، یہ محمد مصطفیٰ ہیں، جاءنا بالبینات، جو روشن معجزات کے ساتھ ہمارے پاس آئے تھے، یہ میرے آقا و مولا ہیں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، اس آقا کی زیارت کے لیے تو ہمیں موت تو پیاری لگی ہے، اس لیے تو آیا ہوں۔ اب وہی فرشتے جو استاد بن کے آئے تھے، مخدوم بن کے آئے تھے، خادم بن جاتے ہیں، اور رب فرماتا ہے فرشتوں اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دو۔ کھڑکیاں کون کھولتا ہے؟ خادم کے مخدوم، خادم کھڑکیاں کھولتا ہے، آقا نہیں کھولتا، غلام کھڑکیاں کھولتا ہے۔ رب کہے گا جنت سے بستر لے آؤ، وہ بستر لے آئیں گے۔ بستر کون لاتا ہے؟ خادم لاتا ہے۔ وہ پہلے مخدوم تھے، استاد تھے، لیکن جیسے ہی اس نے اللہ کے نبی کو پہچانا کانٹا بدل جاتا ہے، پھر اب یہ مخدوم ہو جاتا ہے، وہ خادم ہو جاتے ہیں۔ جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، جنت کے فرش آ جاتے ہیں، جنت کے غالیچے آ جاتے ہیں، جنت کے پھول آ جاتے ہیں، اور جنت کی وہاں ہوائیں آ جاتی ہیں، اور کہتے ہیں دیکھ یہ اللہ نے تیرا گھر بنایا ہے جو اللہ تجھے قیامت کو عطا فرمائے گا۔ وہ کہے گا میں اٹھنے جانے لگا ہوں، کدھر جانے لگے ہو؟ میں گھر والوں کو بتا کے آؤں اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم کر دیا۔ کہتے ہیں نوم کا نومت العروس، اور دلہن کی طرح سو جا، آرام کر لے۔ اسے اس وقت اور کوئی فکر نہیں ہوتی، یہی ہوتا ہے کہ میرا آئے خامد آئے، خوشی کا وقت ہے، تو بھی سو جا، اب تجھے قیامت کو اٹھنا ہے۔ ہر وقت یہ دیکھتا رہے، جنت دیکھ، جنت کی بہاریں دیکھ، جنت کے انعامات دیکھ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے بعض پہ اتنا کرم فرمایا ہے۔ حضرت امام مالک کو کسی نے دیکھا لمبا سا جبہ پہنے ہوئے ہیں، کبھی اس درخت پہ جا رہے جنت پہ، کبھی اس درخت پہ جا رہے ہیں، اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پوچھا حضور کیا ہوا؟ فرمایا یہ اللہ کی مہربانی ہے، رب تعالی نے میرے نیک اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں اڑنے کی طاقت عطا کر دی ہے۔ آؤ ایمان والو، یہ رحمت صرف وہاں تک نہیں ہے، ہم بھی اس کے مستحق ہو سکتے ہیں، بس ایک اللہ سے ڈرنا ہے، وحدہ لا شریک کا خوف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات سے خوف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب